نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کی جان کو بچانا گویا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ میرے ناظرین، قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں کہ یہ آیہ مبارکہ پکار کر کیا کہہ رہی ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، چند ہزار بلکہ چند سو اور ایک موبائل کے لیے راہ چلتے کڑیل جوان کو ڈکیت روکتے ہیں، اور اگر وہ مزاحمت کرے تو اس کو گولی بھی مار دیتے ہیں، اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک 18 سال، 22 سال، 24 سال کا کڑیل جوان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے گھر پر جو قیامت ٹوٹتی ہے، جو ماں باپ پر، جو بہن بھائیوں پر، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ان ڈکیتوں کو کون سمجھائے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ تم سامنے والے کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ تمہیں چھیننا ہی ہے تو پیسے لے لو، لیکن ان جوانوں کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو؟ یہ تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ان کے دل کالے پڑ گئے، وہ کہاں یہ توجہ کریں گے۔ اور دوسری گزارش میری انتظامیہ سے ہے، اللہ کا واسطہ اس شہر میں جو مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے روز بروز ڈکیتی کے، رہزنی کے واقعات بڑھتے ہیں، اور لوگ تو پولیس کے خوف اور ڈر سے ان کے پاس رپورٹ درج کروانے نہیں آتے، وہ مال دے کے اپنی جان بچا لیتے ہیں، اور پھر کئی جوان جانوں سے ہاتھ جاتے ہیں، جانوں سے چلے جاتے ہیں، جسے میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو پھر ایک کورام مچتا ہے۔ تو ایسے میں پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، امن و امان کو قائم کریں، تاکہ شہریوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت آپ کر سکیں۔ اور یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کی جائے، جو کہ نہیں ہو رہی، اور صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور کسی کو اس حوالے سے سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو شہریوں کو فی الفور اسلحہ لائسنس جاری کریں، تاکہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس کریں، اپنی حفاظت خود کریں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ دکاندار، راہ چلتے ہوئے موٹر سائیکل سوار، گاڑی میں جانے والا، اس کے پاس اپنا اسلحہ ہو، تو جب ڈکیتوں کو یہ خبر ہوگی کہ جناب راہزن اور ڈکیت کہ ہمیں سامنے والا مار بھی سکتا ہے، اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو یوں بھی دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، تو وہ اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا واسطہ یہ روزانہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کی جوانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے قیامت کا ساماں ہے، خاص طور پر کراچی میں اور بالعموم پورے پاکستان میں۔ تو ان حالات میں اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کے حال پر رحم کریں، اور مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، نوجوانوں کو روزگار دیں، اور پھر بھی اگر کوئی ڈکیتی اور رہزنی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے سر عام سزائیں دیں، تاکہ شہریوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کی جا سکے۔ میں کئی گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جن کے کڑیل جوان اس طرح سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بعد میں ان کی مدد نہیں کی جاتی۔ روزانہ کبھی سرجانی میں، کبھی اورنگی میں، کبھی کورنگی میں، کبھی نئی کراچی میں، کبھی ناظم آباد میں، کبھی صدر میں، کبھی جناب کلفٹن میں، کبھی ڈیفنس میں، الغرض کبھی جناب بلدیہ ٹاؤن میں۔ کراچی کے ہر علاقے کی الگ الگ کہانی ہے۔ آپ لانڈی سے لے کر وہ اتحاد ٹاؤن تک چلے جائیں، سرجانی سے لے کر آپ کیماڑی سمندر کے کنارے اور لیاری تک آ جائیں، ہر جگہ کی الگ داستان ہے۔ ہر محلے میں ایسے گھر موجود ہیں کہ جن کے کڑیل جوان اس طرح سے موت کے منہ میں چلے گئے، اور حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ میں حکومت، انتظامیہ، پولیس، سب سے انہیں اللہ کا واسطہ دے کر، انہیں پاک کلام قرآن کا واسطہ دے کر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را شہریوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔